الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت کے دن اس کی ہولناکیوں سے جلد نجات پانے والا تم میں سے وہ شخص ہوگا جو بکثرت مجھ پر درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسن اخلاق کے متعلق کل کے درس میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 31 فرامین میں سے 11 فرامین آپ حضرات نے سماعت فرمائے۔ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای المؤمن افضل ایمانا، یعنی ایمان کے اعتبار سے سب سے افضل مومن کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا، احسنہم خلقا، یعنی جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں۔ انکم لا تسعوا الناس باموالکم فسعوہم ببسط الوجہ وحسن الخلق۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کو اپنے مالوں سے خوش نہیں کر سکتے، البتہ اپنی خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی سے انہیں خوش کرو۔ فرمایا، سوء الخلق یفسد العمل کما یفسد الخل العسل، یعنی بد اخلاقی عمل کو اس طرح خراب کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کرتا ہے۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے جریر، اللہ عز و جل نے تمہاری صورت کو اچھا بنایا ہے تو اپنے اخلاق کو بھی اچھا رکھو، یعنی صورت کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ اپنی سیرت کو بھی سنوارنا چاہیے۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ حسن اخلاق کے مالک تھے۔ حضرت سیدنا ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے بس میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الصحۃ والعافیۃ والحسن الاخلاق، اللہم انی اسألک الصحۃ والعافیۃ وحسن الخلق، اے اللہ میں تجھ سے صحت، عافیت اور اچھے اخلاق کا سوال کرتا ہوں، یعنی تندرستی اور امن و امان اور عافیت کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق کی دعا بھی کرنی ہے۔ فرمایا، کرم المؤمن دینہ وحسبہ حسن خلقہ ومروءتہ عقلہ، یعنی مومن کی عزت اس کا دین ہے، اس کی شرافت حسن اخلاق ہے اور اس کی مروت اس کی عقل ہے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ بعض دیہاتی لوگوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، بندے کو جو کچھ عطا کیا گیا ہے اس میں سب سے اچھی چیز، سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق۔ فرمایا ان احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا۔ ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت تم میں سے جو مجھے زیادہ محبوب اور میری مجلس میں زیادہ قریب اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ پتہ چلا کہ اگر رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب قیامت کے دن چاہیے اور حضور کی مجلس میں اگر کوئی بیٹھنے کا امیدوار ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے اندر اچھے اخلاق، اچھے سنسکار پیدا کرے۔ فرمایا جس شخص میں 3 یا ان میں سے ایک بات نہ ہو تو اس کے عمل کو کچھ بھی شمار نہ کرو۔ نمبر 1 تقوی، جو اسے اللہ کی نافرمانی سے بچائے۔ نمبر 2 تحمل، جس کے ذریعے وہ خود کو بے وقوف سے دور کرے۔ نمبر 3 اچھے اخلاق، جن کے ذریعے لوگوں میں زندگی گزارے۔ اگر کسی شخص کے اندر یہ 3 باتیں یا ان میں سے 3 میں سے کوئی بات نہ ہو تو حضور نے فرمایا کہ اس کے عمل کو کچھ بھی مت سمجھو، یعنی اس کا عمل کتنا ہی اونچا ہو، کتنا ہی اچھا ہو، لیکن اگر اس کے اندر تقوی نہیں ہے، تقوی کا دعویٰ کرتے ہوئے اگر اللہ کی نافرمانی سے بچتا نہیں ہے، یا اس کے اندر تحمل اور قوت برداشت ایسی نہیں ہے جس سے بے وقوف سے اپنے آپ کو دور رکھے، یا اس کے اندر اچھے اخلاق نہیں ہے کہ جس کے ذریعے وہ لوگوں کے اندر، لوگوں کے بیچ زندگی گزار سکے، ایسے اخلاق اس کے اندر نہیں ہیں۔ ایسے کئی لوگ ہیں جو اپنے آپ میں زندگی گزارتے ہیں، لوگوں میں زندگی نہیں گزارتے، عوام کے اندر زندگی نہیں گزارتے، خود اپنے آپ میں زندگی گزارتے ہیں اور اپنے آپ کو سب سے اچھا، اپنے آپ کو سب سے ٹیلنٹ، اپنے آپ کو سب سے ہوشیار، اپنے آپ کو سب سے مالدار، اپنے آپ کو سب سے زیادہ عزت والا، اپنے آپ کے یعنی اپنے آپ ہی کے اندر وہ زندگی گزارتے ہیں، لوگوں کے درمیان نہیں۔ اگر ایسے لوگوں کے درمیان رہ کر زندگی گزارنے والے اخلاق نہیں ہیں تو عمل کتنا ہی اونچا ہو بیکار ہے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں یوں دعا مانگا کرتے تھے، مجھے اچھے اخلاق پر ثابت قدمی عطا فرما کہ تو ہی اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی فرمانے والا ہے، اور مجھے برے اخلاق سے دور رکھ کہ تو ہی ان کو مجھ سے دور رکھنے والا ہے۔ نمبر 21 ان حسن الخلق لیذہب الخطیئۃ کما تذیب الشمس الجلید، یعنی بے شک حسن اخلاق خطاؤں کو، گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح سورج کی حرارت برف کو پگھلاتی ہے۔ من سعادت المرء حسن الخلق، حسن اخلاق بندے کی سعادت مندی میں سے ہے۔ الیمن حسن الخلق، برکت حسن اخلاق میں ہے۔ اگر کوئی بے برکتی کا احساس کرتا ہے تو اس کے چاہیے کہ اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر، تدبیر جیسی کوئی عقل نہیں اور اچھے اخلاق جیسا کوئی نسب نہیں۔ اس حدیث کی تفصیل میں حکیم الامت مفتی احمد یارکھا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تدبیر جیسی کوئی عقل نہیں۔ اس کے تحت فرماتے کہ ہاں، عقل 2 قسم کی ہے، ایک عقل مطبوع، ایک عقل مسموع، اور تدبیر سے مراد عقل مسموع ہے کہ اس کے بغیر عقل مطبوع بیکار ہے۔ عقل مسموع کبھی عقل مطبوع کے بغیر مفید ہو جاتی ہے۔ عقل مطبوع کسے کہتے ہیں؟ عقل مطبوع وہ ہے جو فطری طور پر یا تجربے یا عقل کے ذریعے حاصل ہو،
اور عقل مسموع وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور کی تعلیم سے حاصل ہو۔ عقل مطبوع دنیاوی انجام کو معلوم کرتی ہے اور عقل مسموع اخروی انجام کا پتہ لگاتی ہے۔ عقل مطبوع کے ساتھ جب عقل مسموع ہو تو مفید ہے، اور اچھے اخلاق جیسا کوئی نسب نہیں۔ اس کے تحت فرماتے ہیں کہ لغت میں حسب بمعنی نسب ہے، یا باپ کی طرف سے جو پیڑھی ہے اس کو نسب بولتے ہیں، ماں کی طرف سے جو ہو وہ تو حسب ہے، مگر یہاں نسب سے مراد جو ہے وہ شرافت ہے، یعنی شرافت صرف نسب سے نہیں بلکہ اچھے اخلاق اور اچھے اعمال سے ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ہیں۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ دنیا میں ایک عورت کے دو خاوند ہوں، یعنی ایک کے انتقال کے بعد دوسرے سے نکاح کیا ہو، وہ عورت فوت ہو جائے، اس کے دونوں خاوند بھی فوت ہو جائیں اور وہ سب جنت میں چلے جائیں، تو وہ عورت کس کے پاس رہے گی؟ وہ عورت پہلے شوہر کے پاس رہے گی یا دوسرے کے پاس؟ ارشاد فرمایا دنیا میں جو اس کے ساتھ زیادہ حسن اخلاق سے پیش آتا رہا، یعنی دونوں شوہروں میں سے جو زیادہ اچھی اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتا رہا وہ عورت جنت میں اسی کے ساتھ رہے گی۔ فرمایا اے ام حبیبہ، حسن اخلاق نے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو حاصل کر لیا ہے۔ نمبر 26، بے شک توفیق یافتہ مومن حسن اخلاق اور اچھی طبیعت کی وجہ سے دن میں روزہ رکھنے والے اور رات میں عبادت کرنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے۔ دن بھر جو روزہ رکھتا ہو اور رات بھر عبادت کرتا ہو، اس عابد کی عبادت کا کیا کہنا، اس کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ توفیق یافتہ مومن حسن اخلاق اور اچھی طبیعت کی وجہ سے اس درجے کو پا لیتا ہے۔ فرمایا حسن اخلاق والا دوپہر کے وقت سخت پیاس برداشت کرنے والے روزے دار کے درجے کو پا لیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے گزشتہ رات ایک عجیب بات دیکھی، میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے گھٹنوں پر جھکا ہوا ہے، اس کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان ایک حجاب یعنی پردہ حائل ہے۔ پھر اس کا حسن اخلاق آیا اور اس نے اسے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ یعنی حسن اخلاق وہ عظیم نیکی ہے، وہ پسندیدہ چیز ہے کہ بندے اور اللہ کے درمیان کے حجاب اور پردے کو حسن اخلاق کبھی ہٹا دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا آدمی اپنے حسن اخلاق کے ذریعے آخرت کے عظیم درجات اور بلند منازل طے کر لیتا ہے، حالانکہ وہ عبادت میں کمزور ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں انہوں نے اجازت چاہی، حاضری کی۔ اس وقت حضور کی بارگاہ میں کچھ قریشی عورتیں تھیں، حضور کی ازواج مطہرات تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج وہ خواتین بلند آواز سے باتیں کر رہی تھی۔ جب انہوں نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تو جلدی سے حجاب کر لیا، پردہ کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کو دیکھ کر، حضرت عمر کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ تو آپ نے عرض کی، حضرت عمر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، میں ان عورتوں پر متعجب ہوں، میں ان عورتوں پر مجھے تعجب ہے کہ یہ میرے پاس موجود تھیں، تمہاری آواز سنی تو پردہ کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ اس کے زیادہ لائق ہیں کہ یہ آپ سے ڈریں۔ پھر قریش کی ان خواتین کو طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے اپنی جانوں کی دشمنوں، کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ نہیں، حضور سے اس طرح بلند آواز سے تم اونچی آواز سے باتیں کرتی تھی، اور جب میں آیا تو خاموش ہو گئی، تو تمہیں میرا ڈر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ انہوں نے کہا ہاں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنسبت سخت طبیعت اور سخت گیر ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، انہیں چھوڑو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس راستے پر تم چلتے ہو، شیطان بھی اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی تمہاری ہیبت یہ ہے کہ یہ تو عورتیں ہیں، لیکن اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، تمہاری شان یہ ہے کہ تم جس راستے سے چلتے ہو، اس راستے کو شیطان بھی چھوڑ کر بدل دیتا ہے راستہ۔ اور یہ بلند آواز سے جہاں تک حضور سے بات کرنے کی بات ہے، تو یہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آوازوں پر بلند نہ کرو۔ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کی یہ بات ہے، لہٰذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ازواج مطہرات قرآن کی اس آیت کی مخالفت کرتی ہیں بلند آواز سے حضور کی بارگاہ میں، لیکن یہ آیت کریمہ کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ نمبر 30، سوء الخلق ذنب لا یغفر وسوء الظن خطیۃ تنوج، یعنی بد اخلاقی ایک ایسا گناہ ہے جس کی مغفرت نہیں ہوگی، اور بدگمانی ایسی خطا ہے جو دوسرے گناہوں کا سبب بنتی ہے۔ بد اخلاقی ایسا گناہ ہے کہ جس کی بخشش نہیں ہوگی، اور بدگمانی کسی کے بارے میں سوچ لینا، برا گمان کر لینا، فرمایا کہ جو دوسرے گناہوں کا سبب بنتی ہے، کیونکہ آدمی جب کسی کے بارے میں برا گمان کرتا ہے، پہلے دماغ کے اندر سوچتا ہے کہ ہاں یہ ایسا لگتا ہے اس کے اندر، اس کے بعد وہ بات دوسرے کو کرتا ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے فلاں کے بارے میں یوں اس کا کچھ ہوا ہوگا یا ایسا ہوگا۔ تو پہلے جو تھی وہ صرف بدگمانی تھی، اب دوسرے کے پاس جو اس کو کر رہے ہیں یہ دوسرا گناہ ہوا غیبت۔ تو فرمایا کہ بدگمانی جو ہے وہ دوسرے گناہوں کا سبب بنتی ہے، اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے اس بندے کے جس کی بات کی جا رہی ہے، یہ معاملہ نہیں ہے، تو پھر یہ غیبت کے بعد ہوگا تہمت، یہ اور ایک گناہ بڑھے گا۔ اس لیے بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ حسن ظن، کسی کے بھی بارے میں سوچے تو پازیٹیو سوچے، نیگیٹو نہ سوچے۔ نمبر 31، ان العبد لیبلغ من سوء خلقہ اسفل درک جہنم، فرمایا کہ انسان اپنے برے اخلاق کے سبب جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ پاک اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو اپنے اندر خوش اخلاقی اور حسن اخلاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔